بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ کے سامنے تشریف 10 منٹ کے لیے حبیب الرحمن سے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ حضرات محترم، اللہ وحدہ لا شریک دا بے حد و حساب شکر و احسان ہے کہ اللہ مالک کائنات نے ایسے پیغمبر دا سانو امتی بنایا ہے جس پیغمبر دی ذات اور جس پیغمبر دی بات زمین دی اس پشت دے اوپر مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک ساری کائنات تو بلند و بالا تر ہے، اور جس پیغمبر نے آ کے اس کائنات دے اندر عظیم انقلاب دی بنیاد رکھی، نبی پاک علیہ السلام آئے، آپ نے آ کے رب دی منادی سنا دیتی، حقانیت دی آواز لگا دیتی، توحید دے جھنڈے گڑ دیتے، باطل دے پرچم اکھاڑ دیتے، کائنات دے امام اس کائنات تے جلوہ گر ہوئے تو آپ دی آمد دے نال شیطان نو منہ چھپانا پیا، ضلالت نو منہ دی کھانی پئی، بد اخلاقی دا نام نہ رہیا، گناہاں دا کم نہ رہیا، بت خانے اجڑ گئے، فحاشی دے اڈے ویران ہو گئے، شراب خانے برباد ہو گئے، کائنات دا امام آیا، آپ دی آمد دے نال صلیباں ٹوٹ گئیاں، رحمت دیاں بدلیاں چھا گئیاں، لطف و کرم دا ایک نواں آسمان بنیا، اور فیوز و برکات دیاں مسلادھار بارشاں برسل۔ کہہ دیو سبحان اللہ، کہ نعتاں سن کے سبحان اللہ کہندے ہو، ذرا قرآن سن کے بھی سبحان اللہ دی چھل پینی چاہیے دیئے۔ آئیے حضرات، اس پیغمبر دی امت نو عروج ملے گا، ترقی ملے گی، تو دا سبب کیا ہے؟ حضرات بنیاد دے اندر بات کیا ہے؟ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں جنہاں لوگاں نے کائنات دے اندر اللہ ذوالجلال دی فرما برداری کر لئی، اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرما برداری کر لئی، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ ذوالجلال ایسے لوگاں دا ساتھ عطا فرما دیں گے جو اللہ ذوالجلال دی طرفوں انعام یافتہ لوگ نے۔ آج محترم اسحاق بھٹی صاحب نے عظیم الشان بدم نو سجایا، انعامات دا اعلان فرمایا، ایک کے انعام ہوئے جڑا اسحاق بھٹی صاحب دیں گے، کوئی انعام ہوندہ ہے جڑا استاد اپنے شاگرد نو دیندہ ہے، کچھ انعامات ایسے ہوندے نے جڑے حکمران اپنی رعایا نو دیندے نے۔ وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں وہ لوگ کتنے مقدرہ والے جنہاں نو انعام دین والی ذات رب رحمان دی ہوئے گی۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ 10 منٹاں میں تسی سبحان اللہ دے اندر کنجوسی نہ کرو، ایک باری چھل پہ جانی چاہیے دی سبحان اللہ دی۔ وہ انعام یافتہ جماعت کیڑی ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں کائنات دے امام نے عظیم انقلاب دی بنیاد رکھی، تائیں تے عرض کرنا چاہ رہے ہیں سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر
کا منصب جدا ہے، سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، اور میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، ان کی عظمت کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اوہ پیغمبر دی فرما برداری کس طرح کرنی ہے؟ آؤ میں اپنی آخری بات عرض کرنی چاہ رہا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ دریا دے کنارے تے بیٹھ کے پیغمبر دے فرامین لکھ رہے نے، کشتیاں آ جا رہی نے، ایک کشتی دے اندر ایک ایسا مسافر سوار سی جنوں چھینک آ گئی، تے چھینک آ جائے تے کی کہنا چاہیے؟ مل کے بولو، جنوں ہوندا ہے تے کہے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نبی پاک علیہ السلام دے فرامین لکھ رہے نے، آپ نے آواز نو سنتے لیا لیکن جواب دینا یاد نہ رہا، کشتی اگے چلی گئی، اچانک ذہن دے اندر یہ بات آئی کہ میں تے اس بندے دی الحمدللہ دا جواب نہیں دے سکیا۔ حضرات میں ایسی بات عرض کر رہا جنہوں اسی معمولی بات سمجھ رہے ہیں، زندگی دے اندر عمل نہیں کر دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر، مختصر وقت دے اندر ایک اہم دعوت دے کے جا رہے ہیں، غور کرنا۔ امام صاحب اپنے آپ نو کہنے لگے، چہرے دا رنگ بدل گیا، اتنے پریشان ہوئے کہ پیغمبر دے فرمان دے اوپر عمل نہیں ہو سکیا۔ مخاطب کر کے کہنے لگے، اوے ابو داؤد، اوے کی فائدہ پیغمبر دے فرامین نو لکھن دا، جے تو عمل ہی نہیں کرنا پھر فائدہ کیے، چھڑ دے پیغمبر دی حدیثاں نو لکھنا۔ اللہ اکبر، دوڑ کے دریا دے کنارے دے پہنچ گئے، کشتی دے ملا نو کہنے لگے، او بھائی او جڑی کشتی جا رہی ہے اس کشتی تک میں پہنچنا ہے، ذرا جلدی کشتی نو چلا۔ ملا کہنے لگے، امام صاحب ہو سکتا ہے ساڑھے اودے تک پہنچ دیا وہ دوسرے کنارے تک پہنچ جائے، اس واسطے میں تے آن جان دا کرایہ لواں گا۔ امام صاحب فرمان لگے، او بھائی تو کتنا کرایہ لیں گا؟ عرض کرتا ہے امام صاحب 3 درم لواں گا، 3 درم۔ آپ نے فرمایا جلدی کشتی نو چلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات امام صاحب رحمت اللہ علیہ کشتی دے اندر بڑے بے قرار ہو۔ 2 منٹ تشریف رکھو، بندہ اتنی دوروں آیا ذرا 2 منٹ بیٹھ جاؤ۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، امام صاحب کشتی دے اندر بے قرار ہو کے بیٹھے نے، اے اللہ جی پیغمبر دے فرمان دے اوپر عمل نہیں ہو سکیا، کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات دیکھو نا، اج اسی بڑے بڑے کبیرہ گناہ کر کے بھی کتنے بے باک ہاں، کبھی شرمسار نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے دیکھیا کہ کشتی دے کنارے دے قریب پہنچ گئی ہے، کشتی دے مسافر نو آواز دین لگ پے، اوے بھائی اوے اللہ دا واسطہ میری بات نو سندا جائی۔ کشتی دے مسافراں دی توجہ پیچھے نو ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا یرحمک اللہ، انہیں جواب دے دیتا۔ آپ فرماندے نے اللہ نو کشتی واپس موڑ لے، میرا کم ہو گیا ہے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، امام صاحب خود ارشاد فرماندے نے، مینوں اس طرح معلوم ہویا جویں میرے جناب سر دے اوپروں بڑا بوجھ ہلکا ہو گیا ہوئے، مینوں اونگ آ گئی۔ اونگ دی حالت دے اندر میں آواز سنی، کوئی کہنے والا اے بات کہہ رہا سی، پتہ نہیں آواز کی سی، لیکن میرے کنا دے نال ٹکرائی۔ لقد اشتریت الجنت بثلاثه دراہم، اوے ابو داؤد، اوے تینوں مبارکاں ہون، اوے ابو داؤد تو 3 درم خرچ کر کے اللہ ذوالجلال دی جنت رو خرید لے آئی۔ اور حضرات آئیے میں اس بات دی دعوت دینی جا رہا، ملک پاکستان دے اندر ہر روز
طرح طرح دے فتنے مارز وجود دے اندر آ رہے نے کتے جناب پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دی مخالفت کیتی جا رہی ہے کتے جناب شرک دے جگہ جگہ تے اڈے بنائے جا رہے نے اور پچھلے دنوں ملک پاکستان دی گلیاں دے اندر حیا دی چادر نو تار تار کرنے والا ایک ایسا گروہ میدان عمل دے اندر آیا ہے کہ جنہاں نے کتبے اٹھا کے ایسے جناب لوگوں دے سامنے نعرے لگائے کہ کوئی عزت والا اور حیا والا بندہ ایسی بات نو سوچ بھی نہیں سکتا کہ پاکیزہ ملک دے اندر ایسے ناپاک لوگ پیدا ہو جائیں گے. حضرات توجہ کرنا میری بات دے اوپر لائن کھچ دیتی گئی ہے وقت آ چکیا ہے اللہ ذوالجلال دی طرفوں فیصلے دیا گھڑیاں آ چکیاں نے جدوں معاشرے دے اندر اتنی بے حیائی بے رہنمی اور اللہ دے دین دی بغاوت شروع ہو جائے ایسا معاشرہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. ایک طرف ایسا گروہ ہے جو رب دے دین دے نال بغاوت کرنے والا ہے رب دی توحید دے نال دشمنی کرنے والا ہے جو حیا دا دشمن ہے حق دا دشمن ہے سچائی دا دشمن ہے جو عزت دا دشمن ہے اور دوسری طرف توحید والے پیغمبر دی سنت دا دفاع کرنے والے ختم نبوت دے علم نو لے کے میدان عمل کے اندر نکلن والے نے فیصلہ تیرے ہاتھ کے اندر ہے کہ تو کس گروہ دے اندر شامل ہونا ہے. خاموشی دا وقت گزر چکیا ہے اور میں اس بات دا اعلان کر کے جا رہا ہوں اللہ ذوالجلال دی طرفوں فیصلے دی گھڑی آن پہنچی ہے. میرے مالک دا اعلان ہے کہ دین دے نال دشمنی کرنے والے ان قریب اپنی گندی تہذیب سمیت اپنی گندی ٹیکنالوجی اور سوچ سمیت زمین بوس ہو جائیں گے. رب دا دین قیامت تک چمکتا رہے گا دمکتا رہے گا. کہو انشاءاللہ الرحمن ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ اور انشاءاللہ الرحمن پاکستان دے اسلام دے نظریات دا تحفظ کرن واسطے 30 مارچ نو فرزندان کتاب و سنت انشاءاللہ الرحمن کمپنی باغ شیخو پورا دے اندر میدان سجان گے. جاؤ گے نا انشاءاللہ الرحمن انشاءاللہ.